السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میرے تمام سننے والے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ یہ واقعہ ایک چرواہے کا ہے جس کی زندگی ذی الحج کے ان 10 دنوں میں چینج ہوگی۔ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ذی الحج کا چاند طلوع ہو چکا تھا، ایک سنہری سا ہالہ جو آسمان پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ گاؤں کی فضاؤں میں عجیب سی نرمی، سکون اور روحانیت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے خود آسمان زمین کو خوش آمدید کہہ رہا ہو، کیونکہ یہ دن عام دن نہیں تھے، یہ وہ دن تھے جن کی قسم اللہ نے قرآن میں خود کھائی تھی۔ ترجمہ: قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ مسجد کے امام صاحب نے نماز مغرب کے بعد نہایت رغبت آمیز انداز میں اعلان کیا: اے اہل ایمان، اللہ کے پسندیدہ دن آ چکے ہیں۔ نیکی کا ہر عمل، ہر توبہ، ہر قربانی، ہر صدقہ ان دنوں میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ گاؤں کے لوگ پرجوش تھے، کسی نے تلاوت کی نیت کی، کسی نے روزوں کی، کوئی نئے کپڑوں کی تیاری کر رہا تھا تو کئی مستحق لوگوں کے لیے فہرست بنا رہا تھا۔ مسجد سے لے کر گھروں تک ایک نئی روشنی سی چھا گئی تھی۔ قرآن کی آوازیں، اذکار، دعائیں، یہ گاؤں اب ایک نئی دنیا ہی لگ رہا تھا، ایک نورانی مقام لگتا تھا۔ لیکن وہ گاؤں کا سب سے خاموش گوشہ تھا، جہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس سے یہ روحانی روشنی اس کے دل تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس کا نام عمر تھا۔ عمر ایک چرواہا تھا، نہایت خاموش، تنہا اور الگ تھلگ سا انسان۔ بچپن ہی میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور یوں وہ بچپن سے ہی سختیوں کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ تو کبھی رکوع میں بھی نہ جھکا، کبھی اس کے ہونٹوں نے اذان کے وقت سحر نہیں کی۔ اس نے آخری بار نانی کے ساتھ بچپن میں سنا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کے ساتھ پہاڑوں کی طرف نکل جاتا اور شام کو گاؤں کی چائے کی دکان پر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتا، دنیا سے بیزار اور دین سے لا تعلق۔ ذی الحج کا 3را دن تھا۔ عمر حسب معمول اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں کی طرف نکلا۔ راستے میں ایک آواز نے اس کا تعاقب کیا، امام صاحب کی آواز جو اس کے ذہن میں گونج رہی تھی: اللہ ان دنوں میں بندوں کے قریب آ جاتا ہے، اگر تم ایک قدم آگے بڑھاؤ گے تو اللہ تمہیں گلے لگا لے گا۔ عمر نے سر جھٹکا، فضول باتیں ہیں، میرے جیسے لوگ اللہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ مگر ایک لمحے کے لیے اس کے سینے میں ایک نرم سی روشنی محسوس ہوئی، جیسے کوئی گرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ اس احساس سے بچنا چاہتا تھا، مگر وہ خیال اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پہاڑی کے اس پار وہ ایک چٹان پر بیٹھا تھا، نیچے سبزہ اور بکریاں چر رہی تھیں۔ اچانک ایک بکری چوکڑی بھرتی ہوئی نیچے کھائی کی طرف بھاگ گئی۔ عمر گھبرا گیا، دوڑتا ہوا نیچے پہنچا، لیکن بکری نیچے پتھروں میں جا گری تھی اور دم توڑ چکی تھی۔ وہ ساکت بیٹھ گیا، زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر پہلی بار دل میں سوال اٹھا: یہ کیوں ہوا؟ یہ بکری سب سے زیادہ پیاری تھی، کیا اس میں کوئی اللہ کا پیغام ہے یا میرے گناہوں کی سزا؟ اس رات عمر نے وضو کیا، پہلی بار برسوں بعد۔ مسجد کی طرف چلتے اس کی قدم ڈگمگا رہے تھے، لیکن دل میں عجیب سی ہمت تھی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی سب لوگوں کی نگاہیں اس پر تھیں۔ یہ عمر ہے، یہ وہی چرواہا ہے جو اللہ کو مانتا نہ تھا۔ اور پھر ایک گوشے میں بیٹھ کر زار و قطار رونے لگا، دل جیسے برسوں کا بوجھ اتارنا چاہتا ہو۔ دل میں آہستہ آہستہ توبہ کے الفاظ ابھرنے لگے: اے اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے زندگی تیرے بغیر گزاری، مگر اب ان 10 دنوں میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنا بنا لے۔ ذی الحج کا 4تھا دن عمر نے روزہ رکھا۔ صبح تہجد میں آنکھ کھلی، ہاتھ اٹھے، دعا کی: اے رب، یہ دن تیرے لیے ہیں، تو مجھے بھی قبول کر لے۔ اگلے دنوں میں عمر وہ سب کچھ کرنے لگا جس کا وہ تصور نہ کرتا تھا۔ صبح فجر کے بعد مسجد کے باہر پانی کے مٹکے بھرتا، دن میں بستی کے غریب بچوں کو روٹیاں بانٹتا، دوپہر کو قرآن پڑھنے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جاتا، اور رات کو اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ لے کر مسکینوں کے گھر میں رکھا تھا۔ ذی الحج کا 9واں دن یعنی یوم عرفہ۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں امام صاحب نے فرمایا: یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی طرف رحمت سے دیکھتا ہے۔ آج کی دعا رد نہیں کی جاتی۔
آج کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ عمر مسجد کے سب سے پچھلے صف میں بیٹھا تھا، مگر دل اس کا سب سے آگے تھا۔ اس نے سارا دن روزہ رکھا، پھر مغرب کے بعد سب سے زیادہ صدقہ دیا، اپنی بکریوں میں سے دودھ، روٹیاں، کھجوریں اور ایک چھوٹا سا سونے کا لاکٹ جو اس کی ماں کی نشانی تھا۔ عید الاضحیٰ کی صبح لوگ تیار ہو رہے تھے، بکریاں سنوار رہے تھے۔ عمر بھی مسجد سے نکل کر اپنے آنگن میں آ گیا، جہاں ایک خاص بکری بندھی ہوئی تھی جسے اس نے بچپن سے پالا تھا، اس کی ساتھی، اس کی تنہائی کی ہمراز۔ لیکن آج عمر نے اسے اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، آنکھیں اشک بار تھیں۔ ذی الحج کا اختتام ہوا اور اس کے ساتھ ہی گاؤں والوں کو ایک نیا عمر ملا۔ اب وہی عمر تھا جو فجر سے پہلے مسجد کا دروازہ کھولتا تھا، بچوں کو قرآن سکھاتا تھا، نماز کے بعد اذان دینے والا مؤذن بن چکا تھا، اور ہر سال ذی الحج کے آغاز پر گاؤں والوں کو ایک کہانی سناتا تھا۔ ایک چرواہا جو گناہوں کا مارا ہوا تھا، ان 10 دنوں میں اللہ کا ہو گیا۔ اگر میں بدل سکتا ہوں تو تم بھی بدل سکتے ہو۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، یہ ذی الحج کے دن عام دن نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، دعائیں سن لی جاتی ہیں، دل بدل جاتے ہیں۔ اگر ایک چرواہا اللہ کے در پر واپس آ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ بس ایک قدم بڑھاؤ، اللہ تمہیں باہوں میں لے لے گا۔ روشنی ہدایت ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیرے میں بھی راہ دکھائے۔ ویڈیو کا اختتام ہونے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھ لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔